محمد کی ذات پر جو ٹھہر جائے نظر، اس کا ٹوٹنا ممکن ہی نہیں پھر عمر بھر۔ دل کو سکون ملے، آنکھوں کو ملے صبر، جب سانسوں میں بس جائے محمد کا ذکر۔ رحمٰن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرب درود چینل، جہاں دل درود پاک سے جڑتے ہیں۔ درود پاک کا مسلسل ذکر انسان کو آخر کیا بنا دیتا ہے؟ آپ اس جملے پہ ذرا غور کریے گا کہ انسان کی زندگی درود پاک کیسے بدل دیتا ہے۔ درود پاک صرف ایک عبادت نہیں ہے، یہ وہ ذکر ہے جس میں بندہ خود کو پیچھے رکھ کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہے۔ اور جب بندہ اپنے محبوب پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتا ہے نا، تو اللہ اس بندے کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے۔ تو آپ سوچیں، وہ رحمت جو اللہ خوشی سے اپنے محبوب کے نام لینے کے انعام پر آپ کو دیتا ہے، وہ کتنی ٹھنڈی رحمت ہوگی، کتنی پرنور رحمت ہوگی، کتنی خوبصورت حفاظت گاہ وہ ہوگی رحمت کی۔ یہی وجہ ہے کہ درود کا ذکر شور نہیں مچاتا، کہ درود پڑھنے والے کا جو انسان جب ذکر کرتا ہے نا، درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، وہ ایک دم سے اس کی زندگی میں انقلاب نہیں کرتا، مگر دل کے اندر خاموشی سے انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ یہ ذکر لفظوں سے شروع ہو کرنا آہستہ آہستہ انسان کی پہچان بن جاتا ہے، اور پھر سوال خود بخود جنم لیتا ہے، خود انسان سے کرتا ہے، آخر درود پاک کا مسلسل ذکر انسان کو کیا بنا دیتا ہے؟ بس پھر جان لے یہ وہ نام ہے جو لبوں پر آئے نا تو دل کو قرار مل جاتا ہے، وہ نسبت ہے جو ٹوٹے ہوئے حوصلوں کو سہارا دے جاتی ہے۔ جو محبت کرنے والے ہیں نا، جن کے دلوں میں عشق نبی ہے، ان کو نہ دولت کی چاہ نہ رتبے کا غرور، بس ایک تعلق کافی ہے۔ اگر ان کو یہ سب مل جائے اور ان کے دل سے نبی کی محبت لے لی جائے تو وہ مرنا گوارا کریں گے، لیکن یہ سودا گوارا نہیں کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ہے نا، زندگی کا سرور ہے، سکون ہے، لطف ہے۔ تو بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے آقا کریم کی جہاں امتیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جاتا، یہاں محبتیں ٹھکرائی نہیں جاتی۔ محبت کا جواب جو ہے نا، ڈبل محبت سے آپ کو ملے گا۔ محبت کر کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کتنی بدلتی ہے۔ اسی لیے تو جو لوگ درود پاک کو پڑھتے ہیں اپنی زندگیوں میں، وہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں حالات پریشان نہیں کرتے، مشکلیں آتی ہیں لیکن ہم بکھرتے نہیں ہیں، دل زخمی بھی ہوتے ہیں لیکن شکوے نہیں کرتے۔ ان کے پاس کوئی جادو تھوڑی ہوتا ہے، نہ کوئی خاص طاقت ہوتی ہے، انسان ہیں وہ ہماری طرح کے، لیکن ان کے اندر یہ ایک عادت، درود پاک کا مسلسل ذکر، یہ ان کی بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ ہر طوفان سے نپٹنے کے لیے درود پاک کافی ہے۔ ان کو تھوڑی ہے ضرورت طوفانوں کے آگے آنے کی، طوفان خود ہی پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو بس جان لیں، درود پاک پڑھنے والا انسان آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے۔ آپ اس چیز کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، دل جو ہے نا نرم ہو جاتا ہے، زبان شکایتیں چھوڑ دیتی ہے۔ شکایتیں کیوں کرنی جب یقین نہیں ہوتا، جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جس مایوسی میں ہوں اس سے کبھی نکلنا نہیں ہے، شکایتیں اس صورت میں ہوتی ہیں۔ لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس کا خاص رابطہ ہے، اس کی زندگی میں اتنی خیریں چلتی ہیں کہ مایوسیاں آتی ہی نہیں، آنکھوں میں صبر اترتا ہے، چہرے پر سکون ظاہر ہوتا ہے ان لوگوں کے، جو ہر بات پر ٹوٹ جاتا ہے، جو ہر حال میں جھکنا سیکھ لیتا ہے، اور جو جھکنا سیکھ لیتا ہے نا، پھر اللہ اسے گرانا پسند نہیں کرتا۔
تو اگر دعائیں رک گئی ہوں نا، رستے بند نظر آئیں، اگر دل بھی تھک جائے نا، تو الفاظ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان پر جاری کر لیں۔ یہ وہ دروازہ ہے جو بند رستوں میں بھی کھل جاتا ہے، یہ وہ روشنی ہے جو اندھیرے دلوں میں بھی اتر جاتی ہے، انسان کو بدل دیتی ہے۔ درود شریف کی کثرت انسان کو فرشتہ نہیں بناتی، مگر انسان کو محفوظ ضرور بنا دیتی ہے، نا امیدی سے، بے سکونی سے، دل کے اندھیروں سے۔ کل سے، آج سے نہیں، بلکہ ابھی سے اپنے دل میں اس چیز کی شروعات شروع کریں کہ میں نے درود پاک کو اپنانا ہے، چلتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، خاموشی میں، بس آنسوؤں کو اپنے دل میں سمائے، آنکھوں میں بسائے، درود پاک کو اپنا لیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری نسلوں کو کثرت سے، محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔